آداب عرض ہے، میں ہوں طلعت کیل اور آج آپ کی خدمت میں اپنا نیا افسانہ لے کے حاضر ہوں۔ میں یہ افسانے ہر فرائیڈے یعنی جمعے والے دن اپلوڈ کیا کروں گی۔ اس میں سے کچھ افسانے مختصر اور کچھ طویل ہوں گے اور امید ہے کہ آپ کو میرا یہ نیا سلسلہ ضرور پسند آئے گا۔ آج کا جو میرا نیا افسانہ ہے، اس افسانے کا عنوان ہے ممتا کی ماری۔ خاصا دکھی اور سینسٹیو افسانہ ہے جو کہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کو پسند کریں گے۔ کچھ اس طرح سے ہے۔ سروت جہاں کی آنکھوں سے آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ اپنے جھریوں بھرے چہرے کو بار بار اپنے دوپٹے سے پوچھے جا رہی تھیں، مگر آنسوؤں اور آہوں کا ایک ریلا تھا جو کہ لاکھ کوشش کے باوجود بہہ چلا جا رہا تھا، اور یوں ہی روتے روتے وہ یادوں کے سمندر میں کھو گئی۔ حاتم سروت جہاں کا پہلا بیٹا تھا جو بہت ہی منت اور مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ سروت جہاں تو بالکل ہی نا امید ہو گئی تھی، لیکن خدا کے کام بھی عجیب ہوتے ہیں، جس کو جب چاہے نوازے۔ اور جب شادی کے 12 سال بعد خدا نے حاتم کی شکل میں معجزہ دکھایا تو مانو سروت جہاں کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ ایک تو شادی کے اتنے سالوں کے بعد خدا نے یہ دن دکھایا کہ وہ ماں جیسے عظیم رتبے پر فائز ہوئیں۔ دوسرے، حاتم کی پیدائش کے بعد سروت جہاں کے شوہر حبیب خاں کے کاروبار نے دن دگنی رات چوگنی ترقی کی۔ زوردار کھانسی نے سروت جہاں کے خیالات کا تسلسل توڑ دیا۔ ان کے ساتھ بیٹھی عورت بھاگ کر پانی کا گلاس لا کر دیا اور بولی، اماں جی یہ پی لو۔ سروت جہاں نے اپنے نحیف اور لرزتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس لیا اور چند گھونٹ لینے کے بعد ان کی کھانسی کچھ تھمی اور پھر وہ دوبارہ ماضی کے دریچوں میں کھو گئی۔ حاتم کی کھانسی نے سروت جہاں کو پاگل کیا ہوا تھا۔ اسکول سے جانے کیا کھا کے آ گیا تھا کہ آج 3 دن ہو گئے تھے اس کی کھانسی تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سروت جہاں پوری رات اس کے سراہنے بیٹھی رہتی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ حاتم کی کھانسی اپنے اندر اتار لیتی۔ آخر کو وہ ان کا اکلوتا لاڈلا بیٹا تھا۔ یادوں کے ہنڈولے میں ڈولتی سروت جہاں کو پھر کھانسی کا دورہ پڑا۔ ان کے ساتھ بیٹھی 2 عورتیں کانا پھوسی کرتے ہوئے بولی، توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا ہے۔ بیٹا اتنا بڑا بزنس مین اور ماں کا علاج تک نہیں کرا سکا اور اس خیراتی ادارے میں پھینک گیا۔ اور وہ سروت جہاں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کاش زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ 2 دن پہلے کا واقعہ مرتے دم تک نہیں بھول سکتی تھی۔ اس رات سروت جہاں کو بار بار کھانسی کا دورہ پڑ رہا تھا۔ وہ 2-1 بار اپنی بہو سے کہہ چکی تھیں کہ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے چلے۔ حاتم کے پاس تو ان کے پاس آنے کا وقت ہی نہیں ہوتا تھا، اس لیے ان کو ہر بات اپنی بہو سے کہنی پڑتی تھی، مگر بہو نے ان کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی اور بازار سے کھانسی کا ایک شربت لا دیا، جس کو ختم ہوئے بھی اب کئی دن ہو چکے تھے، اور آج تو ان کی کھانسی تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مسلسل کھانسی کی آواز پر ان کی بہو بڑبڑاتی ہوئی آئی اور بولی، اماں جی اپنی کھانسی تو بند کریں، میرا تو سونا دوبھر ہو گیا ہے اور حاتم بھی سو نہیں پا رہے۔ اور سروت جہاں یاس اور غم کی تصویر بنی اپنی بہو کو تکتے رہ گئی۔ صبح ہوتے ہی حاتم سروت جہاں کے پاس آیا اور بولا، اماں جی تیار ہو جائیں، کہیں جانا ہے۔ اور پھر حاتم انہیں اس خیراتی ادارے میں چھوڑ گیا۔ سروت جہاں کو پھر ایک دم کھانسی کا دورہ پڑا اور کھانستے کھانستے وہ کرسی پر ڈھہ گئی۔ ان کے ساتھ بیٹھی عورت لپک کر ان کے پاس آئی۔ سروت جہاں کی آنکھیں کھلی تھیں اور ان کے جسم میں زندگی کی کوئی رمق نظر نہیں آ رہی تھی۔ بیچاری ماں اپنی ممتا کی بے قدری نہیں برداشت کر سکی۔